یہ مبارک اور مقدس مہینہ ماہ شعبان المعظم کا ہے، اور اس مہینے کی اور فضیلتیں اگر کچھ نہ بھی بیان کی جائے تو صرف ایک حدیث مبارکہ اس مہینے کی فضیلت میں ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان من شہری، کہ شعبان میرا مہینہ، جس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہوگی، اور جو آنے والی شب ہے اس کو شب برات ہم اور آپ کہتے ہیں۔ شب برات مطلب آزادات، اور اس شب کا نام آزادی کی رات اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا مشدہ عطا فرمایا۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کا فرمان ہمارے لیے قانون ہے، جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ رسول ہاشمی رحمت تمام آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ البرات کہا گیا ہے، آزادی کی رات۔ میرے پیارے آقا دیوانوں، یہاں پر اس وقت کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آخر یہ شب برات کا ثبوت کہاں سے ہے، شب برات کہاں سے ہے۔ اول چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تب سے، ہمارے باپ داداؤں نے تب سے آنکھ کھولی تب سے، ان کے باپ داداؤں نے آنکھ کھولی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف مسلسل شب برات کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی جو دور رسالت سے قریب تر تھا، اس دور میں شب برات کو منایا جاتا تھا، یعنی 15ویں شب کو اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی تھی، نوافل کا اہتمام کیا جاتا تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ، جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آقائے کریم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہے، اسلام سے تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان میں شیطان نے ہمارے درمیان ایسے فتنے، فسق و فجور پیدا کر دیے کہ اب شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک بات ہے کیا شب برات صحابہ کرام نے منائی، میں آپ سے عرض کروں گا بات یہی تو ہے۔ ہم نے دراصل حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، احادیث پر نگاہیں ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بدبو ظاہر ہوئی، ایک بھیانک بدبو ظاہر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بدبو سے بے چین ہو گئے۔ سرکار ہو، یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔
دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے، اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے ساری کثرتیں تجھے عطا کر دی، بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، جب خدا ان کا ہو جائے تو اب دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو کائے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے، غیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو کی غیبت ہے۔ جیسے ہمارے درمیان کوئی کچرے کی کنڈی کو اکھاڑ دے تو بدبو آتی ہے، گٹر صاف کی جائے تو بدبو آتی ہے، اس وقت غیبت کی بدبو آئی، آج غیبت کی بدبو نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان غیبت سے پاک ہیں، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گھر میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی محلے میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، غیبت کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ بتائیں اگر کوئی یہ بات بڑے سے بڑا عالم کہے، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہے، بڑے سے بڑا خطیب کہے، آپ کہیں گے ملا جی آپ کو حالات سے ناواقفیت ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ غیبت کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ارے کل تک جو قوم غیبت سے روکتی تھی آج وہی اہل جبہ و دستار غیبت میں مبتلا ہیں، کل تک کے عورتیں غیبت کرتی تھی آج مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل کے مقابلے میں رسول اللہ کا دور تو خیر القرون تھا، اس دور کے اندر سے زیادہ غیبت تو آج کے دور میں ہے۔ وہ کون بندہ ہے جو غیبت سے محفوظ نہیں؟ وہ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ غیبت کی ڈیفینیشن اتنی ہے کہ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کرتے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی، اسی کا نام غیبت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ دنیا میں غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر غیبت عام ہے، گھر گھر جو ہے محلہ محلہ غیبت عام ہے، بلکہ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی غیبتیں ہوتی ہے، مسند درس پر بیٹھ کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ وہ بدبو کیوں نہیں آتی جو رسول اللہ کی محفل میں آئی تھی؟ وہ محفل رسول میں جو بدبو آئی تھی وہ آج کی محفلوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے اور اچانک وہ بدبودار ماحول میں چلا جائے تو اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے، لیکن انسان اگر بدبودار ماحول میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے بدبو کا کہ اس کی ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں، پھر اس کو بدبو نہیں آتی اور وہ وہاں پر شان سے جیتا ہے۔ اچھے ماحول سے بدبو میں آنے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے، لیکن وہ بندہ جو بدبو کے ماحول میں رہتا ہے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا ماحول بدبو سے پاک تھا، اس لیے غیبت سے پاک تھا، اس لیے انہیں غیبت کی بدبو آ گئی۔ اور آج کا معاشرہ غیبت 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 اتنی بدبو پہلے سے موجود ہے کہ اب ہماری ناک اس بدبو کو، غیبت کی بدبو کو محسوس نہیں کرتی۔ تو اب یہ کہنا کہ صحابہ کی محفل میں غیبت کی بدبو آئی تھی، اگر آج بدبو نہیں آتی تو میں نہیں مانتا کہ دنیا میں غیبت نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس کی تشریح کو سامنے رکھیں۔ اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی؟ نادان مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ کوئی ایک رات ایسی بتا دو کہ جس رات صحابہ نے نوافل نہ پڑھے ہوں۔ ایک رات ایسی بتا دو جس رات صحابہ نے قرآن کی تلاوت نہ کیے ہو۔ صحابہ کی رات و دن کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، رات و دن کو یوں بیان کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم کے صحابہ کی ڈیفینیشن اس انداز سے بیان کی جاتی
आती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं, और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाई। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे, जो आहें भरते थे वो तो कहकहे लगाने लगे। अब बताएं, तो जब इंसान इबादत से दूर हो गया तो फिर कभी कभी जो कोई काम होता है तो उसकी शोहरत होती है, कभी कभी कोई काम होता है तो उसके मुतालिक चर्चे होते हैं। तो ये कहना निरी हिमाकत है। क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई? अरे उनकी हर रात इबादत की रात थी। और शबे बारात क्या है? कोई ढोल पीटते? शबे बारात क्या है? कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया, क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका मेरे रसूल की
محبوب زوجہ اما عائشہ صدیقہ احادیث میں بڑی باریک نظر رکھنے والی، ہزاروں تابعین کی استاد ہیں، سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں اما عائشہ۔ 1/3 اسلام امت تک پہنچانے والی ہے اما عائشہ۔ اما عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی۔ اما عائشہ مومنین کی ماں وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ کائنات کی کوئی عورت جناب حوا سے لے کر کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ یہ اما عائشہ کا بستر ہے کہ حضور اس بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کا کلام نازل ہوتا۔ یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ موسیٰ اگر توریت چاہیے طور پر آ کر لے جاؤ، عیسیٰ انجیل چاہیے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ، لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، محبوب قرآن چاہیے تجھے نہیں آنا، تو جدھر جائے گا قرآن بھی تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، قرآن تیرے پیچھے آئے گا۔ محبوب تو حرم کعبہ میں ہوگا تو قرآن وہاں بھی آئے گا، تو مدینہ طیبہ میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو احد میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو بدر میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، حتیٰ کہ تو عائشہ کے حجرے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا۔ لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو فراموش کر دیا۔ بس پتا نہیں یہود و نصارہ نے کیسے کانٹے تمہارے درمیان بو دیے، اب تمہارے اندر ملاپ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اتنی گندگیاں بو دی گئی، اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی فکر تھی مسلمانوں کے دل میں نبی کے لیے شکوک و شبہات ڈال دو اور اس قوم کو نبی سے اتنا دور کر دو کہ یہ قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے، یہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ مسلمانوں فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس عقیدے پر متحد اور متفق ہونے کا وقت ہے۔ زمانہ تمہیں مٹانے کے چکر میں ہے، بیت المقدس خطرے میں ہے، حرمین شریفین خطرے میں ہے۔ اس وقت ٹکڑی اور فرقوں میں بٹنے کا ٹائم تو نہ تھا، اس وقت تو وقت وہ تھا کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا، سعد و سعید کا، طلحہ و زبیر کا جو عقیدہ تھا، تم اپنے انانیت کے بت توڑ کر صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے۔ لیکن ہائے تمہارے درمیان ایسے پیٹ کے پجاری پیدا ہو گئے جو تمہیں ملنے نہیں دیتے، ملنے سے تمہیں روکتے ہیں۔ اگر تم آگے بڑھتے ہو حق کی طرف تو کبھی شرک کا خوف دلایا جاتا ہے، کبھی بدعت سے دھمکایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آپ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، توریت صرف توریت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں، مکی مدنی صورتیں کیسے ہو گئی؟ ارے وہ تو کلام اللہ کا ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، نہ اللہ مکی ہے نہ اللہ مدنی ہے، پھر اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ تو سنو، مفسرین جواب دیتے ہیں کہ جب تک نبی مکے میں تھے دنیا انہیں مکی کہتی تھی، تو جو قرآن کی صورتیں نازل ہوئی اللہ نے کہا محبوب جب تک تو مکی ہے میرا کلام بھی مکی ہے، اور جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے محبوب اب تم مدنی ہو گیا تو میرا کلام بھی مدنی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اپنے کلام کا نام بدلتا ہے، جب تک تو مکی تھا کلام مکی تھا، تو مدنی۔ اس سے بڑی بھی کوئی محبت اس رسول کو اب تم تولنے چلے جس کے مکی ہونے پر خدا نے کلام مکی کیا، جس کے مدنی ہونے پہ اپنا کلام مدنی کیا۔ اب اس نبی کو تم تول رہے ہو۔ کون تول رہا ہے؟ پان دکان والا۔ کون تول رہا ہے؟ ٹھیلا لگانے والا۔ کون تول رہا ہے؟ کرانہ دکان والا۔ کون تول رہا ہے؟ جسے سہائے ستہ کا نام لینا نہیں آتا، جو سہائے ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں۔ امام بخاری کا نام جنہیں نہیں پتا وہ نبی کو تول رہے ہیں۔ وہ خدا ہو کر کہتا ہے محبوب میں تو زمان و مکان سے پاک۔ دیکھ رہے محبت کا تقاضا تو دے، خدا ہو کر کلام کا نام بدلا، خدا ہو کر کلام کا نام بدلا۔
اور بتا دیا کہ دیکھو میں اللہ ہو کر اتنا پیار کرتا ہوں، تجھے بندہ ہو کے کتنا کرنا چاہیے. وہ بے نیاز ہو کے اتنا پیار کرتا ہے، تجھے کتنا کرنا چاہیے. لیکن افسوس، ٹکڑیوں میں مت بٹو، حق کی طرف آؤ، حق کے متلاشی بنو، سچائی کی طرف آؤ. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں شب برات نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ کہنے کا حق تو ابو بکر صدیق کو، ابو بکر صدیق کے سامنے بھی نہیں تھی. وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، صدیق کہتے ہیں اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اور آپ کہہ رہے ہیں جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں معلوم، کسی حدیث میں نہیں ہے. میرے پیارے تو نے حدیثیں کتنی پڑھی یہ تو بتا، کون کون سی پڑھی یہ تو بتا. اما عائشہ تک کے ہر حدیث نہیں پہنچی، جو جان نازل ہوا اس تک سب حدیث نہیں پہنچ. سیدہ کائنات جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ بدغۃ منی، جگر کا ٹکڑا ہے، اس سیدہ فاطمہ تک ہر حدیث نہیں پہنچی. کیونکہ حضور علیہ السلام حدیث ہیں، آقا جہاں بیٹھ گئے کہنے لگے، جو کہہ دیا وہی حدیث ہو گئی. اب ہر جگہ تو ہر صحابی ساتھ نہیں تھا. مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو، اٹھا کے زبان تالوں کو نہ لگا دو. یہ غالب کا دیوان نہیں ہے، یہ میر کا دیوان نہیں ہے، ال کی شاعری نہیں ہے کہ آپ بے لاکھ تفسیریں کرتے پھریں. یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس کے رسول کا دین ہے، یہ اللہ رسول کا قانون ہے. اور جب سے تم نے اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے، اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ گئی ہے. آج تم دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو.